میں نے پہلے بھی ایک پری کا آپ کو عمل بتایا تھا، سلام کون من رب رحیم۔ اس عمل کو آپ نے 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے اور 40 دن تک آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 432 مرتبہ آپ نے سلام کون من رب رحیم مکمل تنہائی میں اور کسی قسم کی آواز بھی نہ آئے، اور عمل کرتے وقت دوران عمل آپ نے لبان اور خوشبوئیں اگربتیوں کی ضرور سلگانی ہے۔ سفید لباس میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تیسرے دن تازہ غسل کریں اور جو میں نے آپ کو مقلاتی اگربتی بتائی ہے اس کا لازماً استعمال کریں، اور لباس پر خوشبو لگائیں۔ ہر نماز کے بعد آیات کو آپ نے 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ اوابین، چاشت اور اشراق کے نفل بھی آپ ادا کریں گے تو بہت ہی باکمال عمل ہو جائے گا اور بہت ہی جلدی عمل میں کامیابی آپ کو حاضر ہوگی۔ تو جب آپ عمل مکمل کر لیں گے تو جیسے ہی آپ کا 40واں روز آئے گا تو آپ کیا دیکھیں گے کہ کمرہ نور سے منور ہو گیا ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور لاجواب اور حسین پری آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اپنے بادشاہ کے ساتھ وہ آئی ہے، جو پرستان کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ آئی ہے، اور بہت سے لوگ، بہت سی پرییں ان کے پیچھے آ رہی ہیں، اور تعظیم کے لیے آپ کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر سلام کریں اور سلام کا جواب دیں، اور پھر آپ نے جو عمل کیا ہے وہ پوچھیں گے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ایک پری کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو ایک پری دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب بھی آپ پری سے بلانے کا طریقہ پوچھ لیجئے گا، بادشاہ سلامت چلے جائیں گے، اور پری کے آنے کا طریقہ پوچھ لیجئے گا، اور جب بھی آپ یہ پری کو بلانا ہوگا تو پری سے آپ پوچھ لیں گے کہ تم نے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے تم جلدی حاضر ہو جاؤ، تو وہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائے گی جس سے وہ جلدی حاضر ہو جائے گی، اور کوئی ایسی نشانی بھی آپ کو دے گی اپنی، یا رومال دے گی یا انگوٹھی دے گی یا ہار دے گی۔ تو جب آپ جو طریقہ آپ کو بتائیں تو وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوگی، اور جب آپ کی تمام عادات پورے ہو جائیں یا جب تمام باتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے ایک عزائمت پڑھنی ہے، ایک دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے اللہم لیس سے لے کر وآلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی سیدنا وعلی آلہ اصحابہ واجمعین تک آپ یہ جو آیات مبارکہ چل رہی ہے سکرین پر یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، آپ لازماً اس پری کو حاضر کر کے اپنی مشکل امور میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شرائط اچھے طریقے سے طے کیجیے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک اور بات کہ جب بھی آپ کوئی کام لیں تو شرع کے خلاف یا اس طرح کا کوئی کام نہیں لیں گے جس سے ان کو تکلیف ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آنے والی میری ویڈیو الحمدللہ ایک پری پر ہے جو یا اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو یا اللہ کے ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، اس پری کا عمل ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور شرائط جو ان سے ہیں شروع میں بتائے گئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ عمل کریں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چند جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے
یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے.